تھا بابا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی بہت یاد آتی ہے، آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ دنیا والے بڑا ستاتے ہیں، دنیا والے بڑا تانے مارتے ہیں، ہاں ہمیں بڑا 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 رلاتے ہیں، آپ کی بڑی یاد آتی ہے۔ آج ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، کسی نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا ہے، 2 دن ہو گئے، منہ میں لقمہ نہیں گیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا بالکل مجھے بدلی ہوئی لگ رہی ہے۔ حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تو مر جائے گا، لیکن میں تو مرا نہیں، کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں نے تو تجھے بتایا تھا کہ تو مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا جو کہ بہت زیادہ بیمار تھا، بستر علالت پر تھا، اس کو یہ لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ اچھا اسے یہ لگتا تھا کہ اگر انتقال ہو گیا، میں مر گیا، تو میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہوتا نا ہمارے یہاں انسان جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب انتقال ہو جائے گا، اب روح جسم سے نکل جائے گی، تو اسے اپنے بچوں کی یاد آتی ہے۔ اگر بچوں والا ہوتا ہے، ماں باپ کی یاد آتی ہے کہ یار میں تو مر جاؤں گا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ لوگ کس کے سہارے جئیں گے؟ تو اس طریقے سے اس کو خیال آ رہا تھا، اس کو یہ ذہن میں یہ بات ستا رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے، کہاں سے وہ کیسے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ایک بوال پیدا کر رہی تھیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر آپ اتنا زیادہ اداس مت ہوں، اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اچھا بیویاں جب اچھی مل جاتی ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور بیویاں جب بری ملتی ہیں تو گھر کو جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ اس کی جو بیوی تھی بڑی نیک تھی، باحیا تھی، تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کریں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، دعا کروا لیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ بہت سارے حادثات سے بھی محفوظ رہتا ہے، بہت سارے حادثوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا اے میری شریک حیات بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، دعا کرواتا ہوں۔ یہ شخص جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، بس یہ غم ستا رہا ہے، اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر میں مر گیا، میں چلا گیا، تو پھر میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے، کیسے کیا کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو میں کمانے والا ہوں، میرے گھر پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی کمانے والا ہے نہیں، تو حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میری مرض ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ تیری کل موت ہونے والی ہے، تیری کل موت ہو جائے گی، اب تو زیادہ بہتر ہے کہ یہاں سے چلا جا، کل تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی۔ اچھا جب اس نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ کل تو مر جائے گا، کل سورج نکلنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی دلوں کے حال بیان فرما دیتے آپ، تو اس کے دیکھ لیا اس کے لیے کہ یہ کل مرنے والا ہے، یہ کل اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اچھا جب اس نے یہ سنا تو اور ہلکا ہو گیا، اور زیادہ اسے تکلیفیں ہو گئی، اس کے جسم سے جو گوشت تھا وہ سوکھنے لگا، اس کا خون سوکھنے لگا۔ اچھا ایک انسان پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو اور اسے اس سے زیادہ دگنی مصیبت کا اور پتہ چل جائے کہ وہ بھی اسی پر آ گئی، پھر تو انسان بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے نا۔ انسان کے بال یوں ہی سفید نہیں ہوتے ہیں، انسان کے بال سفید کب ہوتے ہیں؟ جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کی پریشانی چنتا ہوتی ہے، تو جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب تو میں کل مرنے والا ہوں تو بالکل اور زیادہ پریشان ہو گیا اور وہاں سے نکل آیا، بس دل میں یہی خیال یار کل تو جان نکل جائے گی، کل تو مر جائیں گے، کل تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے وہ نکلا اور راستے میں چل رہا تھا، دل میں یہی تھا یار کل تو چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر، میرے بچوں کا کیا ہوگا یار۔ اچھا انسان دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ سوچتا ہے،
اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا. یہ بھی اچھی بات ہے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے کہ وہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا. اچھی بات ہے، آپ سوچ رہے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا کر رکھا ہے آخرت کے بارے میں؟ کہ اب جب یہاں سے مر کے جائیں گے پھر ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، ہم نے کیا دنیا میں کیا ہے. جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں وہی ہمارا ساتھ دیں گے، جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا، یہ راستے میں چل رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک انسان اسے دکھائی دیا جو کہ نہایت ہی غریب تھا، اور وہ پتوں کے کپڑے پہنے ہوا تھا، یعنی پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا، اپنے جسم کو، اپنے سطر کو چھپائے ہوئے تھا. یہ اس آدمی کے قریب چلا گیا، جانے کے بعد کہتا ہے بھائی آپ پتوں کا لباس پہنے ہوئے، اپنے سطر کو پتوں سے چھپائے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے بھائی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس اگر کپڑے ہوتے تو میں ایسا لباس تھوڑی نہ پہنتا، میرے پاس کپڑے نہیں، میں تو ٹھہرا غریب انسان. اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک ٹائم کا کھانا کھا لوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تھوڑے سے کپڑے خرید لوں، اپنے سطر کو چھپا لوں، اپنے جسم کو چھپا لوں، کپڑے نہیں ہیں. اس نے کہا یار میں تو مرنے والا ہوں، میرے پاس تو بھی پیسے ہیں، میں تو کل مر ہی جاؤں گا، تو کیوں نہ ہم اپنے کپڑے اتار کے اسے دے دیں اور کچھ پیسے بھی دے دیں، جا کے یہ کھانا کھا لے جا کے. اس نے کیا کیا، اپنے جو اوپر کے کپڑے پہنے تھا اتار کے اس کو دے دیے، اس نے پہن لیے، اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے، اس نے کپڑے پہن لیے، خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس کے لیے، اور کچھ اس نے پیسے دے دیے، کہا بھائی یہ میری طرف سے آپ کھانا کھا لینا جا کے. اس نے پیسے لیے، وہ غریب انسان جو تھا چلا گیا، کپڑے تو پہن لیے تھے اور وہ پیسے لے کے چلا گیا، اس نے کھانا کھایا ہوگا. پھر یہ چلا تھوڑی دور پہ تو ایک قبرستان راستے میں پڑتا تھا جب یہ گھر سے نکلتا تھا، اور تو ادھر سے جب نکلا تو قبرستان تھا، وہاں پر کیا دیکھتا ہے، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہو کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا بابا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی بہت یاد آتی ہے، آپ کی بہت یاد آتی ہے. یہ دنیا والے بڑا ستاتے ہیں، دنیا والے بڑا تانے مارتے ہیں، ہاں ہمیں بڑا 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 رلاتے ہیں، آپ کی بڑی یاد آتی ہے. آج ہم 2 دن سے بھوکے ہیں، کسی نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا ہے، 2 دن ہو گئے، منہ میں لقمہ نہیں گیا. بابا آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا بالکل مجھے بدلی ہوئی لگ رہی ہے، الگ الگ لگ رہی ہے. جب آپ تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ہے، بہاریں ہیں، سب کچھ، لیکن آپ کے جانے کے بعد سب سونا ہو گیا ہے. کہاں جائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کس سے کھانا طلب کریں، کس سے پیسے طلب کریں. میری امی نے بھی 2 دن سے نہیں کھایا، میں نے بھی نہیں کھایا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر دنیا کے، سماج کے لوگ بھی الگ نگاہ سے دیکھنے لگتے. یہ کیا بھائی طریقہ ہے؟ جو بچے یتیم ہوا کرتے ہیں نا، اگر ان کے سر پر آپ نے شفقت والا ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ سے خوش ہو جائے گا، تو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے. یتیموں کا سہارا بنا کریں، یتیموں کو دیکھا کریں، ان سے پیار سے بات کیا کریں، ان سے پوچھا کریں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. آپ کی تھوڑی سی مدد کرنے سے آپ چھوٹے آدمی نہیں بن جائیں گے، وہ بڑا آدمی نہیں بن جائے گا. بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ مدد کر دیں گے تو اس کا گھر چل جائے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا، اس دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو امیر بنا دے گا، آپ کو بڑا آدمی بنا دے گا. تو اس نے کیا دیکھا، چھوٹا سا بچہ وہ اپنے باپ سے فریاد کر رہا تھا اس کی قبر پر، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ اس بچے کے پاس گیا، اس نے سنا تو اس کے آنسو نکل آئے، بچے کو گود میں لیا، چپٹایا. اسے اپنے بچوں کی یاد آ گئی کہ میں تو کل مر جاؤں گا اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ بھی پھر اسی طریقے سے میری قبر پر آ کے مجھ سے کہیں گے کہ ابا اب کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اب کس کے سامنے جائیں. یاد کر کر کے روئیں گے. اسے بھی رونا آ گیا، بچوں کی بھی یاد آ گئی. اس نے کیا کیا، اس کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا 2 دن ہو گئے میرے منہ میں لقمہ نہیں گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں. باپ کے مرنے کے بعد سب دور ہو گئے، رشتہ دار بھی، جب باپ تھے ہمارے موجود تو رشتہ دار بھی آیا کرتے تھے، پوچھتے تھے بھائی کیا بات ہے، ساری حال حوال لیا کرتے تھے. آج میرا باپ چلا گیا تو کوئی مجھے دیکھنے تک نہیں آتا. ہاں کوئی
दुख तकलीफ का किसी को पता नहीं कि यहाँ क्या दुखों के पहाड़ टूटे। मेरी माँ ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इसने कहा बेटा, इसके पास एक थैली थी, पैसों की थैली थी, इसने वो पैसों की पूरी थैली उसको दे दी। कहा बेटा जाओ, इस थैली से जितने भी पैसे हों निकाल लो और खाना ले जाओ अपने घर पे, अपनी वालिदा को खिलाओ, आप खिलाओ, और इंशाअल्लाह इन पैसों से तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। काफी पैसे थे। और लड़का उसने थैली ली, खुश हुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ की इस शख्स के लिए जो कल मरने वाला था, इसके लिए दुआ की, चला गया घर पे खाना लेके। माँ 2 दिन से भूखी थी, उसने देखा खाना तो खुश हुई, मुंह में लुकमा गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा बेटा कैसे क्या हुआ? उसने पूरी कहानी बताई। उस भूखी माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहा या अल्लाह, जिसने हमारे भूखे पेट को भरा है, जिसने हमें समझा, हमारे लिए खाना भेजा, हमारी दुख और तकलीफ को समझा, या अल्लाह तो उसकी उम्र दराज फरमा दे, या अल्लाह तो उसकी उम्र लंबी ता फरमा दे, या अल्लाह तो उसे उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। इधर ये कल मरने वाला है, उधर भूखी माँ जब उसके पेट में लुकमा ने लंबी उम्र की दुआ कर दी कि या अल्लाह, जिसने हमें खाना खिलाया है तो उसकी लंबी उम्र अता फरमा दे। इधर ये कल मरने वाला था। घर गया, जाने के बाद उसकी बीवी पूछने लगी, अरे आप आ गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क्या आपको दुआ दी? आप, मुझे ऐसा लगता है ना उन्होंने दुआ दी होगी, और आप ठीक हो चुके हैं, इसीलिए आप बिल्कुल खामोश हैं। उसने कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, उन्होंने बताया है कि तुम कल मरने वाले हो, तुम्हारा कल इंतकाल हो जाएगा। इतना उसने सुना तो उसके दिल पर छुरी सी चल गई, चीख मारी, कहा अब कल इंतकाल हो जाएगा आपका? आपके जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? कहा जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, जो अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उसका साथ देता है। हमारे जाने के बाद आप बेजा कोई कलिमात मुंह से मत निकालना कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया वैसा। हमारे हक में जो बेहतर होता है ना, अल्लाह ताला हमें वो अता फरमाता है। उसने अपनी नेक बीवी को तालीम दी इस बात की कि मेरे जाने के बाद कभी भी बेजा कलिमात को जबान से मत निकालना। उसने अपनी बीवी को समझाया, अपने बच्चों को समझाया। तो उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं ठीक है उसी पे राजी हूं और उसी को करूंगी। उसने कहा 2 मुसल्ले बिछाओ, आज की रात हमारे लिए है, आज की रात हम अल्लाह की बारगाह में जी भर के इबादत करना चाहते हैं, कि कल तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, जी भर के इबादत करना चाहते हैं। मियाँ बीबी दोनों मुसल्ले बिछा के रात भर इबादत करते रहे। वो टाइम, वो घड़ी भी टिक टिक टिक, वो जो घड़ी बोल रही थी टिक टिक, इसके दिल पर धक 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 हो रहा था। उधर घड़ी टिक टिक हो रही थी, इसका दिल धक धक हो रहा था कि अब वो टाइम करीब आ गया। यहां तक कि सूरज निकलने वाला हो गया। फजर की नमाज आराम से पढ़ने के बाद भी इबादत करते रहे, सूरज निकलने वाला हो गया। अब तो बहुत ज्यादा इसे बहुत ज्यादा वो परेशानी सी लाक हुई कि अरे अब क्या होगा, अब मरने वाला, अब जान निकलने वाली, अब जान निकलने वाली। बिल्कुल एक सख्ता तारी हो गया। बच्चे भी बैठे हैं, बीवी भी है, ये भी बैठा हुआ है कि अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनकी बताई हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती। उन्होंने बता दिया तो अब बस मरने वाले हैं। ये मरा नहीं, इसकी जान नहीं निकली। इसने कहा ये कैसे हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि तुम कल मर जाओगे, सूरज भी निकला है लेकिन मैं मरा नहीं। तो चलो हो सकता है कल मौत आ जाए, कल के सूरज की बात बताया होगा, हो सकता है आज नहीं कल के लिए बताया हो। दूसरा दिन हुआ, सूरज निकल गया, मरा नहीं। कहा रे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उन्होंने बताया और मैं मरा नहीं, मेरी जान नहीं निकली। दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जाने के बाद कहता है हुजूर आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपने तो हमें बताया था कि तू मर जाएगा, लेकिन मैं तो मरा नहीं, क्या बात है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल, मैंने तो तुझे बताया था कि तू मर जाएगा, लेकिन तू मरा नहीं। तूने क्या अमल किए थे? तू यहां से गया था, तूने क्या क्या काम किए थे, जरा बता मुझे। कहा हुजूर मैं आपके यहां से निकला, रास्ते में मैंने एक गरीब इंसान को, उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, मैंने अपने कपड़े उतार के उसे दे दिए, थोड़े से पैसे दे दिए, मैंने खाना खा लेना भाई, अपने कपड़े भी दे दिए। आगे बढ़ा, एक बच्चा था, यतीम था, मैंने शफकत भरा हाथ रखा, उसको दुआएं दी और उसको अपने सीने से लगाया
اور اس کو پیسے دیے. میں نے کہا بیٹا تم بھی کھانا کھانا اور اپنی والدہ کو بھی کھلانا. تو یہ میں نے 2 کام کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے صرف یہ 2 وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی, تجھے موت نہیں آئی. واقعی موت کا فرشتہ تیری روح کو نکالتا, تیری روح کو لے جاتا اور تیرا انتقال ہو جاتا. لیکن تو نے جو 2 کام کی نا, یہ تو نے 2 لوگوں کی جو مدد کی ہے, یہ صدقہ جو تو نے کیا ہے, اسی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی. اس بھوکی ماں نے جب کھانا کھایا تھا, جب لقمہ اس کے منہ میں گیا تھا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم, جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے, جس نے میرے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے, مولا تو اس کی عمر کو لمبی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے تیری عمر دراز فرما دی اور تجھے موت نہیں آئی. یہ میٹر تھا. اچھا, جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ موت کو بھی واپس کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور آپ کی موت بھی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس موت سے بچا لیتا ہے. موت تو سب کو آنی ہے, لیکن فوری طور پر جیسے کہ آج کی موت آپ کی لکھ دی گئی ہے اور آپ نے صدقہ کیا, کسی غریب کو کھانا کھلایا, کسی بھوکے پیٹ کا پیٹ بھرا, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے صدقے سے موت کے فرشتے کو واپس کر دیتا ہے, موت کے فرشتے کو واپس بلا لیتا ہے اور اس کی عمر کو لمبا عطا فرما دیتا ہے. تو صدقہ جو ہے بہت ساری بلاؤں کو, بہت ساری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے اگر استطاعت ہے تو آج کے دور میں, آج کے زمانے میں بہت سارے غریب انسان ہیں, بہت سارے جو بیچارے ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں, کہ کھانے کے لیے ترستے ہیں. آپ ذرا ان کو دیکھیں اور اگر ان کے بھوکے پیٹ کو آپ بھر دیں گے, انہیں ان کی مدد کر دیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. کیونکہ یہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. ہاں, ان کی مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں.